جامعہ کی بخاری کلاس کے طالب علم اویس احمد عثمانی حافظہ اللہ تعالی بڑے پر اعتماد طریقے سے خوبصورت انداز میں پنجابی زبان کے اندر آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو مزید ترقیوں اور برکات سے نوازے۔ ابھی مختصر خطاب کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں استاذ محترم مفتی احسان الحق شہباز صاحب حافظہ اللہ تعالی کے فرزند ارجمند مولانا فضیلت الشیخ سعد الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی مدرس جامعہ عمر بن خطاب گجرانوالہ۔ مختصر خطاب کے لیے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں مولانا سعد الرحمن حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک نبی بنا کر رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت دائمی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یعنی قرآن اور حدیث یہ بھی دائمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈال دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث کو جس طرح قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے اسی طرح احادیث کو بھی حفظ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتا تھا۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم نبی علیہ السلام کی ہر بات لکھ دیتے ہو، آپ تو انسان ہیں، کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے حدیث کو لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ تو حدیثیں کیوں نہیں لکھتا؟ تو میں نے وہ ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، تو آپ نے کہا عبداللہ لکھا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کہا عبداللہ لکھا کرو، اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو صحابہ اکرام نے بڑی محنت کی، احادیث کو حفظ کیا، اپنے سینوں میں بٹھایا اور حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ کسی کو چمڑا ملتا وہ چمڑے پہ لکھ دیتا، لکڑی ملتی لکڑی کے اوپر لکھ دیتا، اور اسی طرح جو کچھ ہڈی ان کو ملتی اس کے اوپر احادیث کو لکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام سے یہ سارے کا سارا سلسلہ حدیث کو لکھنے کا اور حدیث کو حفظ کرنے کا یہ شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بھی اپنے دین کی حفاظت کی ہے۔ سنن دارمی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں میں اپنے رات کے 3 حصے کرتا ہوں، پہلے حصے میں آرام کرتا ہوں، اور دوسرے حصے میں قیام کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتا ہوں، حفظ کرتا ہوں۔ میں اپنے فارغ ہونے والے طلباء سے اور جو جامعہ کے طلباء ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرامین کو یاد بھی کریں، سینوں کے اندر بھی بٹھائیں، اور آگے ہم نے میدان عمل کے اندر جانا ہے۔ ہم نے پیسوں کا غلام نہیں بننا، لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اپنے اندر برداشت کو پیدا کرتے ہوئے دین کا کام کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کی ہر بات کو ہم نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دینا ہے۔ اور یہ جتنے خدام تھے احادیث کے، ان کی فہرست میں سر فہرست جو نام تھا وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تھا۔ 6 لاکھ احادیث کی خوب چھان بین کر کے 7563 روایات اپنی کتاب کے اندر، اپنی صحیح کے اندر جو بالکل صحیح ترین احادیث ہیں ان کو پیش کر کے امت کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ محدثین کی ان خدمات کی قدر کرتے ہوئے
ہم بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، حدیث کے ساتھ جڑ جائیں، زیادہ سے زیادہ احادیث کو پڑھیں۔ آج دنیا فتنوں کا شکار ہے، فتنوں سے بری ہوئی ہے۔ فتنوں سے نکلنے کا حل صرف وہ وحی ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث کے ساتھ جڑ جانے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔